والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم نے سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات کی تلاوت کی اور یوں 29 پارے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. سورۃ الجن نام ہی سے ظاہر ہے کہ جنات کی بات اس میں کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں متعدد مرتبہ آپ سے جنات کا سامنا ہوا. جنات نے آپ کی تبلیغ کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے متعین کیے گئے، مبعوث کیے گئے رسول اور نبی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مسجد جن واقع ہے. جنہوں نے مکہ شریف دیکھا ہے اور مکہ کی زیارات کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف کے قریب، حرم شریف کے قریب 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد جن کہا جاتا ہے. وہ وہاں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، بطن نخلہ کہلاتی ہے. بطن نخلہ باغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فجر کی نماز پڑھی اور جنات کی پوری جماعت جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی تھی اور سن رہی تھی اور ان میں کئی مسلمان بھی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیے. چنانچہ حکم ہوا، قل اے محبوب تم فرما دو، اوحی الیہ مجھے وحی کیا گیا ہے، انہ استمع نفر من الجن کہ کان لگا کے سنا میری بات کو جنات میں سے ایک شخص نے. فقالوا تو وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد جو سیدھے راستے کو ہدایت فرماتا ہے. فآمنا بھی بس ہم سب اس پر ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا اور ہم کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس چیز سے ہمارا رب کہ وہ کسی کو اپنی بیوی یا اپنا اولاد بنائے. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہے وہ انتہائی بدبخت ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہمارا یقین یہ ہے کہ کسی انسان اور جن نے اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ نہیں بولا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اور یہ اس لیے بھی ہوا، یعنی جنہوں نے شرک کیا وہ اس لیے بھی ہوا کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو ویران وادیوں سے گزرتے تھے، بے آباد جگہوں سے گزرتے تھے. ان کے تجارتی قافلے ہوتے تھے، یہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو یہ ان کے قافلے والے جو ہیں یہ آواز لگاتے تھے کہ اے قوم جنات کے سرداروں، ہم اپنے آپ کو، اپنے تمام مال کو تمہاری پناہ میں دیتے ہیں، بس اپنے جنات سے ہماری چیزوں کی حفاظت کرنا. اس سے وہ جن جو ہیں وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے. رب فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ اس لیے کہ وہ جنات انسانوں میں سے بہت سارے مرد جو ہیں يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جنات کے مردوں سے جو ہیں وہ پناہ مانگتے تھے. فزادوہم رہقا تو اس چیز نے ان کے تکبر کو اور بڑھاوا دیا. اور یہ جنات آپس میں کلام کر رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گمان تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی مبعوث نہیں کیا. اور انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا اور جب ہم آسمان کو چھوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی بات کا واقعہ ہے. حضور سے پہلے جنات آسمانوں کے اوپر جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو حکم دیتا تھا یہ اس کو سن لیتے تھے اور آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم آسمان کو چھوتے ہیں فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا وہاں ہم پاتے ہیں اپنے لیے ایسے ٹھکانے جو بڑے یعنی سخت سزائیں اور سخت پتھر
شہاب ثاقب جلتے ہوئے ستارے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم آسمانوں میں جہاں چاہتے تھے وہاں بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب ہم جب سننے وہاں جاتے ہیں تو ہمیں بھڑکتے ہوئے شعلے جو ہیں ہمیں مارے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سارا مکالمہ کیا اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم نے تلاوت کی ہے سورۃ المزمل۔ ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے مزمل، مزمل نہیں ہے، لفظ مزمل ہے، زا پر شد ہے، مزمل، مزمل نہیں ہے، مزمل۔ لوگوں کو یا تو یہ نام رکھنا نہیں چاہیے، یا رکھنا چاہیے تو پھر اس کو پروناؤنس صحیح کرنا چاہیے، نہیں کرتے۔ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کمبل کا اڑنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے بعد آپ پر ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احوال ہوتے تھے کہ آپ پر شدید یعنی ایک بوجھ طاری ہو جاتا تھا، طبیعت ابھی عادی نہیں تھی۔ تو آپ گھر تشریف لاتے تھے تو اپنی زوجہ شریفہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے، زملونی زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کتنے پیار سے ندا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر لیکن تھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے تھے کہ پوری پوری رات آپ کھڑے رہتے، عبادت کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب قیام تو کریں۔ یہ تہجد کا بیان ہو رہا ہے۔ تہجد کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ قریب رات کی نماز جو ہے، تہجد کی نماز جو ہے، یہ ہم نے آپ پر ایک اضافی کی ہے۔ اضافی نافلہ، نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو۔ نفل جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہ نماز ہوتی ہے جو ہم پر لازم نہیں ہے، اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی، ہم اپنی خوشی سے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو نفل کہتے ہیں۔ نفل ہر اضافی چیز کو کہتے ہیں جو اپنی اصل میں ضرورت نہ ہو لیکن وہ کسی خوبی کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جائے۔ جیسے یہ قمیص ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہے، اس کے نیچے اگر ہم نے بنیان پہنی ہے تو یہ نفل ہے۔ یہ نفل یعنی جو چیز آپ کی اصل ضرورت سے زائد ہوگی اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ پر اضافی ہے، یعنی تہجد کی نماز جو ہے یہ آپ پر اضافی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، حضور پر تہجد فرض تھا، لیکن بعض نے یہ کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اضافی تاکیدی فرمائی گئی تھی، یعنی حضور کے لیے یہ تھے تو نفل ہی لیکن یہ تاکیدی تھے، یعنی سنت مؤکدہ کہہ لیجیے۔ امت کے لیے یہ اب سنت ہی ہے اور نفل ہی ہیں، لیکن سب نفلوں سے افضل نفل جو ہیں وہ یہ تہجد ہی کے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے ارکان میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے، سجدہ یا قیام؟ یعنی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے نماز کے ارکان میں، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ قیام کی فضیلت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے سورہ علق میں آخری پارے میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کو سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں۔ تو یعنی رب کے سب سے زیادہ حالت قرب میں بندہ سجدے میں ہوتا ہے، لیکن اس میں اتفاق ہے، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقام قرب پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو گویا مومن جو ہے وہ اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ تو اس لیے بعض زیادہ علماء نے یہ کہا کہ سجدہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا رکن ہے نماز میں، لیکن تہجد میں اس پر اتفاق ہے کہ قیام افضل ہے۔ جتنا لمبا قیام کیا جائے گا اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جتنا قرآن انسان کو یاد ہو وہ پہلی رکعت میں پڑھ لے، اور زیادہ نہ آتا ہو تو دوبارہ بھی اسی کو دہرا لے، تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیار سے فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اوڑھنے والے، کھڑے ہوں رات کو قیام فرمائیں لیکن تھوڑا، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی کچھ حصہ کم، 1/3 حصہ، اور زد علیہ، یا تہائی سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو وہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں،
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم ان قریب آپ پر بہت ہی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، قولا ثقیلا بڑا مشقت والا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ رات کا جانا یہ انسان کی طبیعت کے لیے بڑا ہی مشقت کا عمل ہے، گراں گزرتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، لیکن معاملات کو بات کو سیدھا اللہ سے تعلق کو سیدھا کرنے میں سب سے مجرب عمل ہے۔ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے شعر میں کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یعنی جتنے ائمہ بڑے بڑے انہوں نے نام لیے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، روحانی ترقی کے لیے تہجد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی وظیفہ تہجد سے بڑا عمل، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے تہجد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے دن بھر مسلسل آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، سبحا طویلا مسلسل آپ کی مشقت ہے، ایک پل بھی آپ کو آرام نہیں ہوتا، اس لیے رات کو تھوڑا آرام فرمائیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام لیجئے سب سے کنارہ کش ہو کر۔ یہ غار حرا کی باتیں اور تنہائی میں اور خلوتیں اور بزرگوں کے جو چلے ہوتے ہیں، صوفیاء بتاتے ہیں کہ چلہ کریں، اس کی اصل ایک یہ آیت ہے کہ وتبتل الیہ تبتیلا، تبتیل بتلا یبتلو کہتے ہیں سب سے کنارہ کش ہو کر ایک تنہا ہو جانا، تو چلے میں یہی ہوتا ہے کہ الگ ہو جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو یہ ویسے تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کسی خاص مدت کے لیے اللہ تعالیٰ سے، جیسے یہ ہمارے معتکفین بیٹھے ہیں، اعتکاف پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ معتکف جو ہے وہ سب سے کٹ کر، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو یہ ہے تبتیل، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق و مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا وکیل ٹھہرائیے، واصبر علی ما یقولون، اور جو یہ کافر آپ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں آپ اس پر صبر فرمائیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے، وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور ان کو اور مجھ پر چھوڑ دیں جھٹلانے والوں کو، یہ جو بکواس کرتے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیم وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، بے شک ہمارے پاس آگ کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہیں ان بدبختوں کے لیے، اور ایسا کھانا ہے جو غصے والا ہے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے۔ تو غصہ، ذا غصہ، غصے والا، غصہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی غصہ بولا جاتا ہے، لیکن اردو میں اس کا معنی اور ہے، عربی میں اس کا معنی اور ہے۔ کچھ نادانوں نے، انجانوں نے، جو لفظ کو جانتے ہی نہیں، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں یہ ترجمہ کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان میں نہ بنا جن پر تو نے غصہ کیا اور جو بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کا اطلاق کرنا یہ غلط ہے، اور غور کیا جائے تو حرام ہے، اگر سمجھ کر کہے تو حرام ہے۔ غصہ دراصل اس کیفیت کو کہتے ہیں، عربی میں غصہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ سانپ کے گلے میں چھچوندر، نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے، یعنی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جسے نہ اندر آپ ڈال سکیں نہ باہر نکال سکیں، جو یہ کیفیت بے بسی کی ہوتی ہے، اس کیفیت کو غصہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور جو ہمارے ہاں غصہ کہا جاتا ہے عربی میں اس کو غضب کہا جاتا ہے۔ اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ غضب فرماتا ہے، اللہ کو غصہ، اللہ کے غصے کا اطلاق حرام ہے۔ تو یہ جاہل ہیں، وہی بات ہے جو آج کل میڈیا پہ چلیں، ذرا سی عربی بولنا سیکھیں، یہ ترجمہ سیکھیں تو اس کو جہاں مرضی اس کو فٹ کر دیتے ہیں، وہ جاہل جانتے ہی نہیں کہ یہ لفظ اللہ کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں۔ ذا غصۃ وعذابا الیما، ان کا کھانا ایسا ہوگا کہ نہ وہ اندر نکل سکیں گے، بھوک ان کو مجبور کرے گی کہ کچھ کھائیں، وہ چیز اور ہوگی کیا، وہ شجر زقوم ہوگا، اور کھولتا ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور زخموں کا پیپ ہوگا، اور خون ہوگا۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی مریض کو دیکھیں، اسے کہیں جس کو پیپ ہے وہ ذرا سرنج میں سک کر کے ہمارے منہ میں ڈالے، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی کراہت ہے، تو یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ اب بھوک ان کو مجبور کرے گی کہ کچھ نہ کچھ اپنے پیٹ میں ڈالیں گے۔ حدیث میں ہے کہ پانی ایسا کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے ہونٹ کٹ کٹ کے گریں گے اس کے اندر، اور پانی پئیں گے تو آنتیں ان کے پخانے کے راستے سے نکل جائیں گے۔ اب بھوک مجبور کرے گی کہ وہ کھائیں، لیکن وہ گرم اور کڑوا اتنا ہوگا کہ منہ میں ڈالیں گے تو باہر نکالنے کو دل کرے گا، پیٹ اندر کھینچے گا اور منہ باہر نکالے گا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو عربی میں غصہ کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کا کھانا وہ ہوگا ذا غصہ، غصے والا کھانا ہوگا، وعذابا الیما۔ پھر قیامت کے احوال، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور قیامت کا وہ دن ہوگا جب زمین کو خوب جھنجھوڑ دیا جائے گا،
اور والجبال اور پہاڑوں کو، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، روئی کے گالوں کے مانند اڑتے ہوں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے پاس بھیجا گواہ بنا کر، علیکم ان کے اوپر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا فرعون کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول، تو ان کا نافرمانی کی رسول کی فرعون نے. فاخذناه اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑ لیا. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تو یہ کیسے بچیں گے اس دن سے؟ اس دن کی ہولناکی یہ ہوگی کہ جو بچے کو بوڑھا کر دے گا. یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ ہولناکی کی انتہائی شدت، یہ ہولناکی کی ایک انتہائی شدت، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. یہ اتنی خوفناک ہوگی کہ بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. اور یہ امر واقع ہے، یہ صاحب البدایہ والنہایہ نے اس کو بیان کیا ہے کربلا کے معرکے میں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ میدان کربلا میں آپ نے شرکت فرمائی تھی، آپ کی عمر شریف 54 سال اور کچھ مہینے تھی، اور آپ کے ریش میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا. لیکن جب آپ کا 18 سال کا جوان بیٹا شہید ہوا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے، تو وہ جب ان کی میت کو اٹھا کر لا رہے تھے تو آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے. جوان بیٹے کی لاش، لوگ کہتے ہیں، سماجیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے نا وہ جوان بیٹے کی لاش ہے. جوان بیٹے کی میت کا اٹھانا دنیا کا سب سے بڑا بوجھ ہے. اللہ سب کو اس سے بچائے، صدمے سے بڑا ہولناک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ امام حسین کے قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور میدان سے خیمے تک آنے کے درمیان سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. یہ صدمے کی شدت. تو یہ وہ دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بھی، اس دن تو دیکھے گا کہ آسمان بھی وہ بھی پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، یہ رب کا وہ وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا. اس کا آخری رکوع ہے. سورہ مزمل کے وظیفے بھی کیے جاتے ہیں. اس کا وظیفہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بغیر اجازت کے کرتے ہیں، نتیجتاً پاگل ہو جاتے ہیں. اس کا وظیفہ، اس کے موقرات بھی ہیں، بہت جلالی ہیں، احتیاط کرنا چاہیے بطور وظیفہ کہ اس کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے. اس میں رزق کی کشادگی کے عمل بھی ہیں بہت سارے ہیں، لیکن یہ بغیر اجازت کے کسی سے نہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے سورہ مدثر تلاوت کی. مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو، مزمل کہتے ہیں کمبل اوڑھنے والے کو، اور مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کا کچھ عرصہ رک گیا. 5 آیتوں کے بعد ایک نیا تجربہ تھا، حضور کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا. اس کی مختلف روایتیں ہیں کہ کتنا عرصہ وقفہ رہا، مختلف اقوال ہیں. 20-22 دنوں سے لے کر 6 مہینے اور 3 سال تک کا بیان ہے، لیکن 3 سال باہر اتنا عرصہ نہیں تھا. اور اس میں جو ہے مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. پھر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہی نہیں اور تجھے تنگ نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، سورہ مدثر. بعد نے کہا کہ یہ دوسری سورت ہے. اب اس میں اللہ نے تبلیغ کا حکم فرمایا. پہلی وحی میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. پہلی نبی میں حضور کو بتایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو بتائیے. اب یہاں اس صورت میں تبلیغ کا حکم ہوا. یا ایھا المدثر، اے مدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے لوگوں کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بولیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، والرجز فاہجر، اور گناہوں سے، ناپاکوں سے، مراد ہے مشرکوں سے اور ان نجس لوگوں سے دور ہو جائیے. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ وہ آپ کو بدلہ دے، جس کا ذکر اور آیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم جب کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں تو انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. انسان کسی کو گفٹ کرتا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ بدلے میں وہ بھی مجھے گفٹ دے، وہ بھی مجھے گفٹ کرے، یا کم سے کم میرے ساتھ محبت میں اضافہ کرے. اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ پیارے تیرا درجہ ان سے کہیں زیادہ بلند ہے، تو آپ اس نیت سے کسی کے ساتھ احسان نہ کریں. ولا تمنن، اور کسی پر اس طرح احسان نہ کریں تستکثر کے بدلے میں وہ آپ پر زیادہ احسان کریں. آپ کا درجہ ان سے بلند ہے، کوئی آپ پر احسان نہیں کر سکتا. آپ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیجیے. پھر آگے قیامت کے احوال کو بیان کیا، اور اس میں بیان کیا گیا کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، جہنم پر جو جہنم کے بڑے فرشتے ہیں وہ 19 ہیں. سردار ان کا مالک ہے، اس کا نام جو داروغہ جنت ہے، جنت کا سردار فرشتہ اس کا نام رضوان ہے.
اور جو جہنم کا سردار فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ ونادو یا مالک لیقض علینا ربک، اس دن کہیں گے کہ اے مالک فرشتے، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا؟ وہ امید کر رہے ہوں گے کہ شاید ہمارے لیے کچھ مل جائے گی، رعایت ہو جائے گی۔ وہ کہے گا تم پر لعنت کر دیتے تمہارے رب نے، اور دفع ہو جاؤ اندر آرام سے، اب جلو مرو جو بھی ہو۔ تو مالک ہے، اور اس کے ساتھ 18 بڑے فرشتے ہیں، 19 فرشتے، علیہا 19، یہ کل 19 فرشتے ہیں جہنم کے۔ اور جہنم کے کہا گیا کہ 19 دروازے ہیں، جنت کے کہا گیا کہ 8 دروازے ہیں، بڑے دروازے ہیں۔ اور علماء نے عجیب نکتہ آفرینی کی، جنہوں نے قرآن مجید پر غور و خوض کیا، قرآن مجید پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، وہ بتاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ جو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، بسم اللہ کا ہر حرف جو ہے اس کو ایک فرشتے سے حفاظت کرے گا، ایک فرشتہ اس کو ادھر نہیں لے جا سکے گا۔ یعنی بسم اللہ کی کثرت کریں آپ چلتے پھرتے یہ گھر کے اندر، تو اس سے برکت تو ہوگی ہی ہوگی، اس سے جہنم سے حفاظت بھی ہوگی۔ بسم اللہ کے ورد رکھنے والے کو جہنم نہیں چھوئے گی، کیونکہ فرشتے اس کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے جہنم والے۔ اور ایک اور بات، ماہرین قرآن نے جو اعداد کے اعتبار سے انہوں نے قرآن مجید پر ریسرچ کی، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اعداد کے اعتبار سے 19 کی حکمرانی ہے، 19 کی حکمرانی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں، صورتوں میں مطابق پیدا کرتے کرتے انہوں نے 19 کو ضرب جمع تقسیم کر کے ہر چیز میں 19 کے عدد کی حقیقت کو ثابت کیا۔ وہ بہت گہرا اور بہت بڑا علم ہے، جو اب ظاہر اس کا مقام اور وقت نہیں ہے اس کا۔ لیکن 19 کے اندر بھی پھر ایک اور بات علم الاعداد کے ماہرین نے کی کہ 19 کا مفرد ایک ہے، 19 کا مفرد جو بنتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ 19 مرکب ہے نا، 10 اور 9، 9 اور 1 19، اور 9 اور 1 کیا ہوتا ہے؟ 10۔ 10 میں سے صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو 1 بچتا ہے۔ 1 دراصل اللہ وحدہ لا شریک کی یکتائی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے اسرار ہیں، جس کو جیسا ذوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ذوق فرمائے۔ فرمائے کہ الا اصحاب اليم كل نفس بما كسبت رہینہ، ہر جان، ہم آپ ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ وہاں ہمارے عمل، ہم گروی ہیں، ہماری جانیں جب کوئی اچھے عمل پیش کر لیں گے تو نجات، اپنی جان کو بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، ورنہ اللہ معاف فرمائے جو گرگڑے پکڑے میں آ گیا۔ الا اصحاب الیمین فی جنات، سوائے دائیں ہاتھ والے وہ جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو کس شے نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا، جہنمی کہیں گے، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، یعنی جہنمی جو ہیں، کافر جو ہیں، ان کو کفر کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، نماز نہ پڑھنے کا الگ سے عذاب بھی ہوگا۔ یعنی صرف کفر ہی کی وجہ سے کہ کافر ہے تو کافر پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اس کی الگ سے سزا اس کی بھی ملے گی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، کھانا کھلانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامت ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ قیامت کو کہتے ہیں، قیامت کو قیامت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ قائم ہونے والی ہے، یہ اس سے لوگ کھڑے ہوں گے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس لیے اس کو قیامت کہا گیا ہے۔ اور اس کو اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ قائم ہوگی ہی ہوگی، اس لیے اس کو قیامت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان کے نفس کی 3 بنیادی قسمیں ہیں، صوفیہ 4 بھی بیان کرتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت ملی، اور اسی نفس کی ایک قسم ہے جس سے انسان جانوروں سے بھی نچلے درجے میں پہنچ گیا۔ نفس کی 3 بڑی قسمیں ہیں، صوفیہ 4 قسمیں بیان کرتے ہیں، چاروں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، امارہ کے لفظی معنی جو ہے بہت ہی شدت کے ساتھ حکم دینے والا، لیکن مراد ہے برائی کا حکم دینے والا۔ یعنی انسان اپنے داخلی جذبے سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، شراب پی بیٹھتا ہے، بدکاری کر بیٹھتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، حضرت یوسف کی زبان سے کہلوایا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو نہیں کہتا کہ میں اس سے بری ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرتے اور وہ بچ جاتا ہے۔ دوسرا نفس یہ ہے نفس لوامہ، نفس لوامہ، لا اقسم بیوم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں، یعنی نفس کی وہ حالت
جس میں انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس کو ملامت کرتا ہو، اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس ہوتا ہے جو انبیاء کے اندر ہوتا ہے اور بہت بڑے مقربین صالحین کا ہوتا ہے، جن کی طبیعت گناہوں کی طرف جاتی ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت پر راضی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ نفس مطمئنہ، سورۃ الفجر میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آج لوٹ اپنے رب کی طرف۔ اور چوتھی قسم جو صوفیاء کہتے ہیں وہ اگلا حصہ ہے راضیۃ مرضیہ، نفس راضیۃ مرضیہ، جو اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جانے والا ہے، وہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ باہر نفس کی بنیادی یہ 3 قسمیں ہیں، اللہ نے اس کا بیان فرمایا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر دیں گے؟ ہڈیاں جب یہ مل کر مٹی میں مل جائیں گی تو اس کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ پھر اللہ نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب بصارتیں اچک لی جائیں گی بجلی کے کوندے کی مانند، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو اب جو سائنس کے ماہرین ہیں، جدید لیٹسٹ تحقیق ہے، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک خاص رفتار سے جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ان کا نور سلب ہو جائے گا۔ اس کی مدتیں وہ بتاتے ہیں لیکن وہ اللہ ہی جانتا ہے حقیقتاً کیا ہے، اور یہ ایک وقت میں آ کے ٹکرا جائیں گے اور اس میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ آج بے وزن ہو جائیں گے اور ابھی تو ایک خاص رفتار کے ساتھ ایک کشش سے دوڑ رہے ہیں، پھر یہ بے وزن ہو کر آپس میں مل جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں جاؤں بھاگ کے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو خبر وہ دے دے گا رب کریم کہ تو نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر دیکھے۔ ولو القى معاذیرہ لا تحرک به لسانک، یہ پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے۔ سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کی ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پورے ہو جائیں گے اور دروازے سیل کر دیے جائیں گے تو ایک بہت بڑا میدان میں جنتیوں کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں صفیں بن جائیں گی، صفیں بنی ہوں گی، کرسیاں رکھی ہوں گی اور وہ ان پر بیٹھے ہوں گی جنتی، اور پھر ہر امت کے جنتیوں کے آگے پھر ان کے علماء ہوں گے، پھر مطلب اولیاء ہوں گے، پھر ان کے آگے علماء ہوں گے، پھر ان کے آگے انبیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں سے پھر خطاب فرمائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، کیوں نہیں، تو نے ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو نے ہمیں ہمارے گمان سے زیادہ عطا کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو تو نے دیا۔ کہا کہ کسی شے کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کہیں نہیں یا اللہ، کیا کمی ہے یہاں پر؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ایک چیز کی ابھی کمی ہے۔ تو وہ اب جنتی حیران ہوں گے کہ کیا رہ گیا ہے؟ جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے۔ تو وہ پھر امت جو ہے وہ انبیاء سے پوچھے گی، انبیاء سے پوچھے گی، ہر امت اپنے نبی سے پوچھے گی کہ بتائیے کیا چیز رہ گئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایک چیز ابھی دینی ہے، وہ کیا ہے؟ تو انبیاء حالانکہ جانتے ہوں گے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ علماء کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرمائے گا کہ تم دنیا میں بھی علماء سے بے نیاز نہیں ہو، جس نے دین پر چلنا ہے وہ علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور جنت میں بھی علماء سے بے نیاز نہیں ہو، اپنے امت کے علماء سے پوچھو۔ تو سب امتوں کے علماء پھر امت مسلمہ کے، ہمارے نبی کی امت کے علماء سے، علماء حق سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے نبی کے امت کے علماء، آپ بتائیے کہ کون سی نعمت رہ گئی جو رب فرماتا ہے کہ مانگو میں دوں گا، ایک نعمت رہتی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اپنے رب سے یہ کہو، رب تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنا دیدار کرائے گا، تیرا دیدار رہتا ہے۔ وہ یہی آیت ہے، وجوہ یوم، اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو پھر اپنا رب دیدار کرائے گا تو جنتی ایسے مدہوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم سے ساری نعمتیں لے لے، بس اپنا دیدار کراتا رہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ رب فرمائے گا کہ بس دیدار ہو گیا، اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں ایسی رضا عطا کر دی، ایسا راضی ہو گیا تم سے کہ اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ رب کا سب سے بڑا انعام ہے۔
حدیث شریف میں ہے، مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، شیعہ تو مطلقاً انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اور بھی کچھ لوگ، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بھی ظاہر ہے اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم محدود اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ کیا اس چاند کو دیکھنا تمہیں کوئی مشکل دشوار نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، بالکل واضح ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں دشواری نہیں ہے، اسی طرح اہل جنت کو اپنے رب کے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ سورہ دہر آگے اس سے تلاوت کی۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، زمانہ یہ وقت ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے جب یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اس لیے کہ زمانہ تو مجھ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑا برا زمانہ آ گیا، بڑا برا، کیا پہلا زمانہ کیا اچھا زمانہ تھا اور یہ کیا برا۔ بس ایک چیز میں یہ زمانہ برکتوں سے کم ہو گیا، حضور کی دوری کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زمانہ دور ہو رہا ہے اتنی خیر و برکت کمی ہو رہی ہے، لیکن زمانہ وہی ہے، کسی چیز کی فطرت نہیں بدلی۔ شیر ہزاروں سال پہلے بھی دلیر تھا، آج بھی دلیر ہے۔ سانپ ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی کاٹتا زہریلا تھا، آج بھی زہریلا ہے۔ بچھو پہلے بھی ڈنک مارتا تھا، آج بھی ڈنک مارتا ہے۔ لومڑی پہلے بھی چالاک تھی، آج بھی چالاک ہے۔ ہر چیز، اور انسان کے اندر بھی برائی اور اچھائی کی جو خصلتیں شروع میں تھی وہ آج بھی۔ لالچی بھی انسان ہے، کمزور بھی انسان ہے، جلد باز بھی انسان ہے، مشقت پہ پڑا ہوا انسان بھی ہے، تو ساری فطرتیں وہی ہیں۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے جب یہ زمانے کو برا کہتے ہیں اور زمانہ مجھ سے ہے، تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اپنے آپ کو برا کہنا چاہیے کہ ہماری زمان، یعنی ہم نے کیسی تربیت کی، اپنے زمانے کے لوگ کیسے برباد کیے اپنی۔ اگر ہم لوگوں میں، ہماری جنریشن کے اندر، ہمارے بڑے لوگوں میں کوئی خوبی ہے، چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہمارے ہنر کا شاہکار ہماری اولاد ہے۔ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنی نئی نسل کی ہم تربیت کیسے کر رہے ہیں، یہ ہماری تربیت کا عکس ہے۔ زمانے پر انسان میں ایک ایسا وقت بھی گزرا جب یہ زمانے میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ ہم کل پرسوں بھی بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں 100 سال پہلے یہاں کون بیٹھا تھا اور آئندہ 100 سال بعد پتہ نہیں کون ہوگا۔ جو ہوں گے اب ان کا کوئی جانتا ہی نہیں، کون لوگ ہوں گے۔ ابھی تو یہ نام جانتے ہیں ہم سب کو، لیکن 10 20 50 سال بعد کون ہوں گے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ پھر ہم نے انسان کو مخلوط منی سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کی منی سے، مخلوط پانی سے پیدا کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو دیکھنے سننے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، شکر گزار ہو جائے یا ناشکرہ ہو جائے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے عذاب کا ذکر کیا کہ ان کے لیے زنجیریں بنائی ہیں آگ کی جلتی ہوئی۔ ان الابرار، جنت نیکیوں کی بات کی، ان کو ایسے پانی پلائے جائیں گے۔ کان مزاجھا کافورا، جنتیوں کو جو سب سے پہلا مطلقاً جو خوراک ہوگی، اہل جنت کی جو سب سے پہلی خوراک ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ضیافت کرے گا ان کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ویلکم ریسیپٹ لنچ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوگا مچھلی کے جگر کے کباب۔ پہلا کھانا مطلقاً جو ہوگا وہ مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے اہل جنت کو جو اللہ کھلائے گا۔ اور پہلا ڈرنک جو اللہ تعالیٰ پلائے گا وہ کافور ملا ہوا ہوگا، یعنی کافور ایک ایسی چیز ہے جس میں سیپٹک جو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ تو کان مزاجھا کافورا عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اے اللہ کے بندو اس میں سے بھر بھر کے پیو پیالے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے۔ ایک صاحب اگلے دن آئے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، حالانکہ وہ بیچارے جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں قرآن میں یہ جو یوفون ایجاد کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے ایجاد کیا، یوفون، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یوفون کا مطلب ہے وہ پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں اپنے منتوں کی۔ جب وہ بتا رہے تھے یہاں ایک اور بیٹھا ہے انٹرنیٹ، پتہ نہیں وہ بچہ آیا ہوا ہے نہیں، اس نے کہا جی وارد کا بیان بھی ہے، وارد کا نام بھی قرآن سے لیا گیا ہے۔ تو 16ویں پارے میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ہوں یا برے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، کوئی ہوں، اللہ سب کو جہنم پر سے گزارے گا۔ جو صالحین ہوں گے وہ جہنم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہیں گے اور شکر کریں گے کہ اللہ شکر ہے کہ ہمیں اس میں جانا نہیں پڑے گا۔ اور جو کافر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کو پہلے ہی ہولناکی، یعنی عذاب سے پہلے ہی ان کے لیے عذاب کی وہ دردناکی ہوگی۔ تو صاحب کہنے لگے جی یوفون کی آپ بات کر رہے ہیں، وارد کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ تو ایسا ہے نہیں ویسے۔
ایک اور صاحب ہم نے پڑھا، غلام عباس کے افسانے میں بہت پہلے پڑھا کہ ہندوستان کے اندر وہ مجلس ہو رہی تھی تو اس میں ایک بوڑھی عورت، اس نے کہا جی اللہ نے، دیکھو قرآن عربی میں ہے لیکن اللہ نے انگریزی میں بھی بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، کفوا احد، کفوا وہ ون ہے۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن مجید سے اس طرح کے معنی نکالتے ہیں، لیکن مراد یہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات درمیان میں آ گئی۔ پھر مولا علی سیدہ کائنات اور ان کی کنیز سیدہ فضہ کے بارے میں اللہ نے بڑی پسندیدہ ان کی صفات بیان کی۔ حضرات حسنین کریمین بیمار ہوئے، امام حسن حسین بیمار ہوئے، انہوں نے تینوں نے منت مانی اللہ ان کو شفا دے دے تو ہم جو ہے وہ 3 دن اللہ کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ مولا علی روٹی مطلب مزدوری کرنے کے لیے گئے اور یہودی سے کما کر لائے، آپ نے کھانا پکوایا، رات کا وقت ہوا، افطاری کا وقت آیا تو دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بندہ آیا، کہا میں مسکین ہوں، غریب ہوں۔ انہوں نے کہا دے دو اس کو، ہم پانی سے افطار کریں گے، دے دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، اس دن ایک یتیم نے آ کر کہا کہ میں مجبور ہوں، یتیم ہوں، باپ نہیں ہے، جنگ میں شہید ہو گیا، کھانا نہیں ہے، ان کو دے دیا۔ پھر پانی سے، پھر تیسرے دن اسی طرح روزہ رکھا، اور پھر جب کھولنے لگے تو ایک قیدی آ گیا۔ اس زمانے میں جیل خانے نہیں ہوتے تھے، قیدیوں کو کھول دیا جاتا تھا، یعنی بیڑیاں ڈال کے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، بھی آبادیوں سے مانگ کے کھاؤ اپنے لیے۔ تو وہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے دو، تو انہوں نے اس کو 3 دن یہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت جوش میں آئی، یہ آیتیں نازل ہوئیں ان تینوں کے حق میں، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ فضہ جو ان کی کنیز تھی۔ فضہ ویسے لفظی معنی چاندی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لوگوں کو کھانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہم کسی سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور شکر گزاری بھی نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے جو بڑا سخت اور بہت تکلیف دینے والا ہوگا۔ فوقاہم اللہ، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا شر ذلک الیوم، اس دن کے تکلیف سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور ان سے ملاقات فرمائے گا تر و تازگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور بدلہ ہوگا ان کے صبر کا جنت اور حریر کے لباس۔ متقین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں سردی ہوگی نہ وہاں گرمی ہوگی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے سائے درختوں کے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور چاندی کے پیالے، ان میں پانی بھرے ہوئے ہوں گے، ان میں شربت ہوں گے طرح طرح کے، وہ ان کو پیش کیے جائیں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها، چاندی کے ہوں گے۔ ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اب دوسری ڈرنک آئے گی، اس کا ذائقہ جو ہے زنجبیل یعنی ادرک والا ہوگا۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں ادرک کے فوائد کو، تو گھر میں سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے ادرک کو رکھتے ہیں۔ تو دوسری ڈرنک یہ ہوگی۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، اس کا جو چشمہ ہوگا اس کو سلسبیل کہا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور نو عمر لڑکے تمہاری غلامی پر وہاں پہ لگے ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تو ان کو دیکھے گا تو لگے گا کہ چمکتے ہوئے موتی ہیں، ایسے چمکدار رنگتوں والے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، سندس اور سب رنگ کی استبرق میں ہوں گے۔ وَحُلُّوا وَسَابِرَ مِن فِضَّةٍ، اور کڑے چاندی کے ڈالے ہوں گے ہاتھوں میں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ شراب طہور سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی شراب ہوگی اور وہ وہاں پہ لائی جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں جو شراب ہے اس کو عربی میں شراب نہیں کہتے، شراب عربی میں کہتے ہیں ہر پینے والی چیز کو، ہر پینے والی چیز کو۔ اگر آپ قرشی کا شربت سیاہ لیں یا کوئی شربت صدر لیں تو اس میں جو عربی کا نام لکھا ہوتا ہے وہ شراب ہی لکھا ہوتا ہے۔ شراب عربی میں پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ شراب نہیں ہوگی، یہ تو اتنی غلیظ شراب ہوتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اگر آپ اس کے بننے کے حوالے صاحبان علم تو جانتے ہی ہیں، تو وہ شراب طہورا مقدس یعنی مزے کے پینے والی چیزیں ہوں گی، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، شربت ہوں گے طرح طرح کے۔ یہ ایسی منحوس شراب نہیں ہوگی کہ جس سے وہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ بدلہ ہے ان کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔
یہ سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ 10 دن پورے اعتکاف کے نہیں بیٹھ سکتی تو 3 دن کے اعتکاف کا کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ بیٹا یہی ہے کہ وہ اعتکاف کے نیت سے گھر کے کسی حصے کو مسجد بیت قرار دے دے. کسی حصے سے مراد کوئی ایک کمرہ یا ایک کمرے کا آدھا حصہ یا چوتھائی حصہ، اس حصے کو مسجد بیت قرار دے دے، چاہے اس کے کپڑے لٹکائے یا نہ لٹکائے، بس وہیں رہے، سوائے پیشاب پخانے کے وہ وہاں سے نہیں جا سکتی جیسے مردوں کے لیے. نفل اعتکاف کا بھی طریقہ وہی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی اعتکاف میں سنت میں بیٹھی اور اس کی مجبوری کے دن شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا. جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے تو 24 گھنٹے کا وہ اعتکاف کرے، روزہ بھی رکھے اور اعتکاف کرے، اور وہ اس کا وہ قضا پوری ہو جائے گی. تو نفل اعتکاف کا بھی طریقہ وہی ہے. نیت یہ کرے کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتی ہوں اور 3 دن کا اعتکاف ہو جاتا ہے، ایک دن کبھی، اور مسلم میں تو 1 ساعت کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جو اعتکاف کی جگہ ہے اس میں گھر کے باقی افراد مرد یا عورتیں وہاں پر آ جا سکتے ہیں؟ اور جن سے پردہ نہیں ہے، بھائی ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، وہ آ جا سکتے ہیں، مرد بھی، اور بہنیں عورتیں تو مطلقاً آ سکتی ہیں، بات چیت بھی کر سکتی ہیں. وہ ہم پہلے ہی آغاز میں بیان کر چکے تھے کہ اس میں جو بھی یعنی گھر کے کام کاج بھی، اگر وہ سبزی وہاں بیٹھ کر کاٹے اور چولہا اگر وہاں آ سکتا ہے، گیس کے چولہا پائپ وہاں لا کے پکانا بھی چاہے تو پکا بھی سکتی ہے، بس اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی. نہانا بھی منع نہیں ہے، وہاں نہا سکتی ہے، وہااں سے باہر جا کر نہیں نہا سکتی. جو مردوں کے لیے بھی ہے وہ ٹب رکھ کر نہائیں گے، اللہ ان کو بارش عطا کر دیتی، یہاں نہا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد